علیکم، میں امداد سمرو۔ آج عید کا پہلا دن تھا، سو گزر گیا۔ کہاں کہاں کیا کیا ہوا، سندھ میں کیا ہوتا رہا، بلوچستان میں عید کا دن کیسا گزرا، راول پنڈی میں کیا رہا، اسلام آباد میں کیا ہوا، لاہور میں کیا ہوا، یہ سارے معاملات میں نے آپ کے سامنے رکھنے ہیں۔ اور ایک دل خراش قسم کا ایک واقعہ نہیں بلکہ حادثہ ہی ہوتا ہے جن کے ساتھ ہوتا ہے، وہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھنا ہے لاہور کے ایک ہسپتال کے متعلق کہ وہاں کیا ہوتا رہا رات بھر، اس پر میں نے بات کرنی ہے۔ جناب، آج عید پر میں نے آپ کو آج صبح کے ولاگ میں بھی بتایا تھا کہ صورتحال ذرا ڈیفرنٹ ہوگی۔ یہ والی عید باقی عیدوں سے ذرا مختلف ہے، اور میں نے کئی دن پہلے آپ کو گزارش کیا تھا کہ جو حالات میں دیکھ رہا تھا، جس طرف چیزیں بڑھ رہی تھیں، تو میں اس کو جو ہے اس کا اندازہ تھا مجھے کہ یہ عید اور اس عید کے بعد جو صورتحال ہوگی پاکستان میں سیاسی طور پر وہ مختلف ہوگی۔ بلوچستان کے تناظر میں بھی اگر بات کریں تو بھی، سندھ کے تناظر میں بات کریں تو بھی، اور اگر مجموعی طور پر ان دونوں معاملات کے وفاق کی سیاست پر اثرات دیکھیں تو بھی۔ تو آج پہلے تو جو سندھ اور بلوچستان میں ہوا اس پر بات کرنے سے پہلے کچھ ڈیولپمنٹس ایسی ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ اس میں ہر کوئی اپنی اپنی مرضی کا اس میں جو ہے وہ تجزیہ بھی کر رہا ہے، تنقید بھی کر رہا ہے۔ خبر عمران خان صاحب کے متعلق ہے، اور خبر یہ ہے کہ جی عمران خان صاحب سے عید کے دن ملاقات کرنے کے لیے کوئی نہیں آیا۔ اب ایک تو یہ ہے کہ اس میں جو جیل حکام کا جو موقف وہ بھی ذرائع کے حوالے سے ہے، اور اس کے علاوہ اور بشریٰ بی بی کے ساتھ بھی ملاقات کرنے کوئی نہیں آیا۔ اور یہ خبر تقریباً تمام اخبارات میں یا تمام جو ویب سائٹس ہیں میڈیا ہاؤسز کے، ان پر میں نے دیکھی ہے، جیو پر دیکھی، دنیا پر دیکھی، اور تقریباً کانٹینٹ ایک جیسا ہے۔ وہ یہ ہے کہ جی عمران خان سے آج ملاقات کے لیے، عمران خان اور بشریٰ بی بی سے ملاقات کے لیے نہ کوئی پارٹی رہنما آیا، نہ کوئی خاندان کا فرد۔ اور جیل ذرائع کے مطابق عمران خان اور بشریٰ بی بی سے عید پر ملاقات کی کوئی درخواست نہیں کی گئی۔ بشریٰ بی بی اور عمران خان کی فیملی نے عید کے دوسرے دن ملاقات کی درخواست کی ہے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی عید کے دن تو انہوں نے ملاقات مانگی نہیں، تو لہٰذا کوئی آیا نہیں، کوئی دلچسپی نہیں ہوگی کسی کی۔ یہ خبر میں ظاہر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس میں یہ بھی کہا گیا ذرائع سے کہ جیل حکام کی جانب سے درخواست پر تاحال کوئی جواب نہیں دیا گیا۔ منگل کو خاندان اور وکلاء کی ملاقات طے شدہ ہونی تھی، وہ بھی نہیں ہوئی، اور اس کے بعد خاندان کی ہونی تھی جمعرات کو، وہ بھی نہیں ہوئی۔ تو خبر جو ہے وہ بیسیکلی یہ اس خبر کا جو بنتر ہے نا، خبر جس طرح بنائی گئی ہے، وہ ایک اس طرح کا تجزیہ ہے ایک خبر میں اپنی طرف سے کہ عمران خان صاحب کو سب نے چھوڑ ہی دیا ہے، کوئی عمران خان سے ملنے نہیں آ رہا۔ اچھا، اگر اس کو ہم ادروائز اس کا تجزیہ کریں ساری صورتحال کا، تو جینوئنلی چیز ہے بھی ایسی ہی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر صرف اور صرف ملاقات کے معاملے کو لے کر ہم بات کریں گے تو وہ ذرا زیادتی ہو جائے گی۔ ملاقات جو کرنے جاتے تھے، یعنی منگل کو ملاقات تھی عدالتی احکامات کے باوجود، وہ نہیں ہوئی۔ جمعرات کو ملاقات تھی فیملی کی، وہ نہیں ہوئی۔ تو ملاقاتیں تو عمران خان صاحب کی بہرحال بند ہیں، اور عدالتی احکامات کے باوجود بھی نہیں کرنے دی جا رہی۔ لیکن دوسری سائڈ پر ہم دیکھیں تو تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کی فیملی، چلو فیملی تو بیچاری وہ ان کی بہنیں وہ جو کچھ کر سکتی ہیں عمران خان کے لیے وہ کوشش کر رہی ہیں۔ بشریٰ بی بھی خود اندر پڑی ہیں جیل میں۔ تو ادھر سے یعنی خاص طور پر پولیٹیکل جو لوگ ہیں، سیاسی پارٹی کے لوگ ہیں پی ٹی آئی کے، وہ کچھ کرتے نظر نہیں آ رہے۔ پچھلے 2 مہینوں سے ہم یہ خبر سن رہے تھے کہ یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ جی ہم پورا کا پورا رمضان جو ہے نا وہ اڈیالہ کے باہر احتجاجی کیمپ لگا کر بیٹھ جائیں، سحری بھی وہاں کریں، افطاری بھی وہاں کریں، پھر چلے رمضان نہ سے ہی ہم نے عید کا دن عمران خان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے اڈیالہ جیل کے باہر گزارنا ہے۔ نہیں ہوا ایسا۔ ایک احتجاجی کیمپ لگا ہوا ہے پشاور میں، لگا آج۔ اچھا، اس میں بھی دلچسپ صورتحال یہ ہوئی کہ جو سابق صدر ہیں عرفان سلیم، انہوں نے عمران خان کی رہائی کے لیے کیمپ لگایا، اور اس میں انہوں نے جو علی امین گنڈاپور کی سرکار ہے، یا خاص طور پر بیرسٹر سیف، ان کے خلاف جو ترجمان حکومت کے، ان کے خلاف نعرے بازی کی۔ تو پی ٹی آئی کوئی سنجیدہ ایفرٹ لیتی ہوئی نظر نہیں آ رہی عمران خان کے معاملے میں۔ یہ جو پی ٹی آئی کی نظر میں، یا جو لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ روزانہ اسلام آباد کی طرف چڑھائی کرو یہی تحریک ہے، تحریک ایسے نہیں ہوتی۔ یہ تحریکیں نہیں ہیں، یہ تو آپ اپنے پولیٹیکل کاز کو سبوتاژ کر رہے ہو۔ اگر کوئی آپ کا کوئی پولیٹیکل کاز ہے تو یہ ایک تو خبر میں تو ایک ظاہر ملاقات کے لیے اگر انہوں نے اپلائی بھی کرنا تھا تو آج بھی ملاقات کی اجازت نہیں ملنی تھی، اور کل کی ملاقات دیکھ لیں گے۔ کل کی ملاقات ہاتھ کنگن خواسی کیا پتہ چل جائے گا ملاقات ہوتی ہے نہیں ہوتی۔ لیکن
ایک حد تک تو یہ بات ٹھیک ہے کہ عمران خان صاحب کو سب نے سائڈ پہ کر دیا کہ بابا اندر پڑھا رہے، ملنے جاتے ہیں، ملاقات کرنے جاتے ہیں تو کوئی اپنا ڈیوٹی لگا دیتے ہیں، کوئی نہ کوئی کام بتا دیتے، کوئی نہ کوئی نیا انتشاری ایجنڈا دے دیتے، تو اس لیے بھی لوگوں نے جانا چھوڑ دیا ہوا ہے۔ دوسری خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ جی تیسری عید بھی آج عمران خان صاحب نے عید کی نماز ادا نہیں کر سکے عمران خان صاحب، اور اس میں اس کا بھی دو طرفہ تجزیہ ہے۔ اب اس میں جو ہے نا کہ جی پی ٹی آئی ایک طرف تو یہ تجزیہ ہو رہا ہے نا کہ جی ملاقات کے لیے کوئی آئے ہی نہیں، دوسری طرف جو میں بات کر رہا ہوں کہ بھائی بات یہ ہے کہ ملاقات کے لیے کوئی آتا بھی تو کون سی ملاقات ہو جاتی، لیکن ایفرٹ کرنی چاہیے تھی، کوشش کرنی چاہیے تھی کہ جی عید کے دن ملاقات کروائی جائے۔ سامان عمران خان صاحب کا تھا عید کے لیے جو بھیجنا تھا ان کو، وہ نہیں عمران خان صاحب کو دیا جا رہا تھا، تو ایفرٹ کے بعد وہ پرسوں عمران خان صاحب کو پہنچا دیا گیا عید کا سامان جو تھا۔ تو ایفرٹ ہونی چاہیے تھی، وہ نظر نہیں آ رہی، اب کل پتہ چل جائے گا۔ اب دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ جی سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر عمران خان تیسری نماز عید، کیونکہ ان کی تیسری نماز ہے عید ہے اپنا اس میں جیل میں، تو وہ ادا نہیں کر سکے۔ عمران خان اور بشریٰ بی بی اپنے اپنے جو سیل تھے ان کے، وہاں ان کو رکھا گیا۔ اڈیالہ کی مرکزی جامع مسجد میں نماز عید ادا کی گئی، تاہم سیکورٹی کے باعث عمران خان کو عید ادا نہیں کر سکے، وہ نہیں کر سکے۔ ظاہر حکومت حکام نے منع کیا ہوگا، ورنہ عمران خان صاحب تو چاہتے کہ عید ہو، نماز ہو، جا کر پڑھیں، لیکن ان کو روکا گیا۔ اب اس میں اگین ایک یہ ہے کہ جی عمران خان پہلے کی نماز پڑھتا تھی، پڑھتا تھا نہیں پڑھتا تھا، قیدی سے پوچھ لو کہ جی آپ نے نماز ادا کرنی ہے تو آپ کے لیے اہتمام کرتے ہیں، بندوبست کرتے ہیں۔ عمران خان صاحب جب آزاد تھے تو انہوں نے کبھی بھی کسی عوامی مقام پر یعنی کسی جامع مسجد میں جا کے، کسی عیدگاہ میں جا کے کہیں نماز ادا نہیں کی، ایسا کوئی ان کا ہمیں کوئی مل نہیں رہا۔ ہاں انہوں نے بنی گالہ میں جو ایک آدھی نماز کی تصاویر ہے، وزیر اعظم ہاؤس میں کی تصاویر انہوں نے جاری کی تھی، وہ بھی جب گھڑی میں دیکھا گیا تھا تو وہ 12-1 بجے کا ٹائم تھا، لیکن میں اس بحث میں جانا مناسب ہی نہیں سمجھتا۔ تو عمران خان صاحب آزاد تھے تو نماز پڑھتے تھے یا نہیں پڑھتے تھے؟ عمران خان صاحب قید میں ہیں تو ان کو نماز پڑھنے دی جانی چاہیے، نہیں دی جانی چاہیے؟ یہ نہیں ہو سکتا کہ جی وہ کیونکہ خود نہیں پڑھتے تھے تو ہم کیوں ان کو اجازت دیں۔ ہاں وہاں بندوبست ہو سکتا تھا، نماز عید ان کو ادا کرنے کا آپشن دیا جاتا کہ جی آپ نے ادا کرنا ہے، ہم نے آپ کے لیے سیکورٹی میں یہ بندوبست کر لیا ہوا ہے۔ جس طرح صدر زرداری صاحب ہیں، وہ انہوں نے اپنا ایک بندوبست رکھا ہوتا ہے، وہاں 200-400 لوگ آتے ہیں ان کے ساتھ، یا 40-50 لوگ، 100-200 لوگ وہاں نماز ادا کرتے ہیں، ساتھ پارٹی کے لوگ ہوتے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب نوڈیرو ہاؤس میں یا گڑھی خدا بخش میں جا کر نماز ادا کرتے ہیں، وہ بھی ایک پراپر سیکورٹی اس ارینجمنٹ کے اندر ہوتا ہے۔ میاں نواز شریف صاحب جو نماز ادا کرتے ہیں وہ بھی اسی طرح ہوتا ہے۔ تو عمران خان صاحب نے کبھی بھی اس طرح کے، جب آزاد تھے تبھی بھی اس طرح نماز نہیں ادا کرتے تھے، یعنی کوئی ایسا نہیں ہے کہ جی عمران خان صاحب نے سب پارٹی رہنماؤں کو کہا کہ جی جو لاہور میں یا جو اسلام آباد میں ہو آ جانا، صبح نماز عید ادا کریں گے، ایسا کچھ نہیں ہے ماضی میں ہوا۔ لیکن باوجود اس کے وہ اس وقت اپنا قید میں ہیں، جیل میں ہیں، اور ان کی سیکورٹی کا بندوبست کر کے ان کو یہ آپشن دیا جانا چاہیے تھا کہ سرکار آپ نے نماز پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی، آپ پڑھیں گے تو 100 بسم اللہ، ہم نے آپ کے لیے بندوبست کر دیا، نہیں پڑھی تو پھر بتا دیں کہ عمران خان صاحب نے خود انکار کر دیا تھا نماز پڑھنے سے۔ اچھا جی، اب میں آتا ہوں جی آرمی چیف، انہوں نے آج جو ہے وہ گئے تھے وہاں پہ مورچوں پر، جہاں پر اپنا یہ ہے ڈی آئی خان، وہاں پر انہوں نے جو سرحد پر تعینات افسروں اور جوانوں کے ساتھ عید منائی ہے، اور انہوں نے ان کی جو لگن ہے غیر متزلزل اور قوم کے لیے مثالی خدمات کی تعریف کی، اور مسلح افواج، قانون نافذ کرنے والے اداروں اور خیبر پختونخوا کے لیے عوام کو انہوں نے سراہا ہے، اور ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا کے عوام نے دہشت گردی کی لعنت کے خلاف بہادری کا مظاہرہ کیا، ملک کی دفاع کے لیے فوجی جوانوں کا عزم قابل فخر ہے۔ آرمی چیف کا کہنا تھا کہ آپ کی وابستگی اور قربانیاں ہمارے وطن کے تحفظ کی ضامن ہیں، یہ قربانیاں پاکستان سے آپ کی گہری محبت کی عکاسی بھی کرتی ہیں۔ انہوں نے شہداء کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا اور کہا کہ امن و استحکام کے لیے شہداء کی جدوجہد ہماری کامیابی کی بنیاد ہے، اور انہوں نے نماز عید وہاں ادا کی اور خوشحالی کی دعائیں کی۔ یہ آرمی چیف صاحب۔ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جو تھے وہ جاتی عمرہ میں تھے، انہوں نے اپنے جو ہے والدین کی قبر پہ حاضری دی، اپنے بڑے بھائی نواز شریف صاحب کے ساتھ ملاقات کی، صدر زرداری صاحب نواب شاہ میں، اور خبر یہ ہے کہ جی جو وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ صاحب ہیں انہوں نے ان سے ملاقات کی ہے، اور جو صورتحال بن رہی ہے
کیونکہ مراد علی شاہ صاحب نے 2 دن پہلے کہا تھا نا کہ جی ہتھیار ہمارے پاس ہے حکومت کو گرانے کا، ہم جب چاہیں گرا دیں گے، ہمارے پاس ہے کینالز کے ایشو پر۔ تو وہ بریفنگ صدر صاحب ان سے پوچھیں گے کہ جی بتاؤ کیا کیا چل رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا، کیا کیا جا سکتا ہے۔ اب اس میں جو آج میں نے کہا نا کہ عید کس طرح رہی ہے سندھ میں، تو آج کوئی ایسا شہر نہیں تھا اور کوئی ایسی عیدگاہ یا مسجد نہیں تھی، کوئی ایسا اجتماع نہیں تھا نماز عید کا جہاں پر جو علماء حضرات تھے، جو پیش امام تھے، نماز کی امامت کرنے والے تھے، جنہوں نے کینالز کے منصوبے کے اگینسٹ دعائیں نہ کروائی ہوں یا نعرے نہ لگے ہوں نماز کے اجتماع کے بعد، مظاہرے ہوئے، ریلیز ہوئی ہیں بہت بڑی، حیدرآباد، کشمور، کندکوٹ، دادو، جیک آباد، مطلب کوئی ایسا شہر نہیں ہے جہاں چھوٹے بڑے اجتماعات نہیں ہوئے، بلکہ کچھ لوگ تو ڈاؤن اسٹریم کوٹڑی گئے ہیں دریائے سندھ کے کنارے، اور پیچھے ریت اڑ رہی ہے، وہاں انہوں نے نماز عید ادا کی ہے۔ تو یہ ایک پرامن جد و جہد جو ہے نا اس کی ایک بڑی علامت ہے کہ آپ پرامن طریقے سے آپ اپنے حق کے لیے یا جو آپ سمجھتے ہیں کہ جو آپ کا رائٹ ہے آپ اس کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں۔ ہر چیز کے لیے بندوق اٹھانا یا پرامن طریقہ جو ہے وہ زیادہ پاورفل ہوتا ہے بنسبت بندوق اٹھانے کے، تو بندوق سے زیادہ آواز یا طاقت اجتماع کے اندر ہوتی ہے، پرامن اجتماع کے اندر۔ تو آج عید کے دن سندھ میں یہ ہوا، اور بلوچستان میں جو اختر مینگل صاحب پر سب کی نظریں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، لک پاس کوئٹہ کی طرف انہوں نے لانگ مارچ کیا تھا چند روز پہلے اور ان کو لک پاس پہ روک دیا گیا تھا، تو انہوں نے نماز عید وہاں ادا کی، اور کل کال دی گئی تھی کہ جی جو لوگ پہنچ سکتے ہیں وہاں پہنچیں، نماز عید ادا کریں گے۔ تو کل سے آج نماز عید پر جو میں نے وہاں پتہ کیا کچھ صحافی دوستوں سے، انہوں نے کہا کہ آج کیونکہ کافی سارے لوگ پہنچے تھے نماز عید کی ادائیگی کے لیے بھی، اور پھر اپنے کھانے شانے بھی بنوا کر لائے تھے وہاں پر، تو آج کچھ زیادہ تعداد تھی نسبتاً۔ اب حکومت نے آج اور کل انگیج نہیں کیا ان کو، اب کل شاید حکومت کے ساتھ مذاکرات دوبارہ ہوں، لیکن مینگل صاحب کہتے ہیں کہ جی میں نے کوئٹہ ہی جاؤں گا، میں آپ راستے کھول دیں، کوئٹہ جا کر پرامن احتجاج کریں گے، ہمیں احتجاج کرنے کا حق دیں۔ کوئٹہ میں ان کا اچھا خاصا بندوبست ہے، وہاں پر ان کی پارٹی مکمل طور پر موبلائز کر رہی ہے لوگوں کو کہ اختر جان مینگل صاحب کا جب قافلہ آئے گا تو ان کا استقبال کرنا، اور ہاکی گراؤنڈ کا انہوں نے انتخاب کیا ہوا ہے کہ ہاکی گراؤنڈ میں جا کر بیٹھیں گے، تو بعد کی باتیں ہیں۔ لیکن آج یہ ہوا کہ انہوں نے نماز عید وہاں ادا کی ہے، اور کوئی 2-3 گھنٹے وہاں پر پراپر جلسہ رہا ہے، تقریریں ہوتی رہی ہیں۔ دوسری طرف بلوچستان، اچھا یہ معاملہ ہے مارنگ بلوچ اور سمی دین بلوچ اور دیگر جو ان کے ساتھی ہیں ان کی گرفتاریوں کے خلاف یہ سارا کچھ احتجاج ہو رہا ہے۔ تو اسی سلسلے میں بلوچ یکجہتی کمیٹی جو ہے انہوں نے کال دی تھی آج نماز عید کے بعد، تو میں ان کی ہی ٹائم لائن دیکھ رہا تھا، تو اس میں دال بندین، کلات، خزدار، پنجگور، مطلب جو بھی نام لیں آپ، ہر بڑے شہر میں بڑے بڑے مظاہرے احتجاجی ہوئے ہیں۔ تو یہ عید کا دن ہے، تو میں نے کہا آپ کو یہ میں ساری صورتحال آپ کے سامنے رکھ دوں۔ اب دوسرا جو ہے معاملہ، وہ جو میں نے گزارش کی تھی کہ میری فیملی ہے، میرے چھوٹے بھائی ہیں، ظاہر ان کی بہن میری بہن ہے، ان کا ایک بچہ یعنی میری جو دوست کا بھانجا، وہ اس کو کڈنی کا ایشو تھا، 3.5 سال کی تقریباً عمر، اور وہ پرسوں یا 2-3 دن پہلے چلڈرن ہاسپٹل لاہور میں ان کو داخل کیا گیا، اور کڈنیز کیونکہ ان کی تقریباً بچے کی جو ہے وہ کام کرنا چھوڑ گئی تھی، کوئی ایشو تھا اور مسلسل زیر علاج تھا۔ لیکن ہوا یہ کہ کل اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی، ڈاکٹروں نے وینٹیلیٹر پہ ڈالا، لیکن وینٹیلیٹر کون سا تھا؟ ہاتھ والا، پمپ کرنے والا، یعنی بچے کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں، بچہ اپنی سانسیں نہیں لے پا رہا تھا، تو وینٹیلیٹر نہیں تھا ہسپتال میں، تو وہ جو پمپ کرنے والا وینٹیلیٹر دے کے بٹھا دیا گیا کہ جی ہر بندہ جو ہے وہ بیٹھ کے تھوڑی دیر کے بعد۔ اور یہ میرا اپنا ذاتی تجربہ بھی ہے، میری ایک بچی تھی چھوٹی کچھ سال پہلے، 6 دن کی تھی، تو اس کا بھی اس طرح ایشو تھا، تو وہ ایک پرائیویٹ ہاسپٹل میں تھی، تو مجھے کسی نے کہا کہ چلڈرن ہاسپٹل کا جا کے پتہ کریں۔ چلڈرن ہاسپٹل گیا تو وہاں ظاہر تگڑی سفارش کے ساتھ میں گیا تھا، سفارش سے مراد یہ کہ یار کسی کو کہہ کے کہ یار اگر کوئی بہتر علاج مل سکتا ہے، بندہ جو کچھ کر سکتا ہے اپنے کسی بھی پیارے کی جان بچانے کے لیے، تو وہاں گیا تو مجھے ڈاکٹر نے وزٹ کرایا کہ جی یہ دیکھیں لائن لگی ہوئی ہے، اب یہ لوگ سارے ویٹنگ لسٹ پر ہیں، یہ سارے بچے ویٹنگ لسٹ پر ہیں کہ یہ ان کے والدین ہاتھوں سے پمپ کر رہے ہیں، ان کو سانسیں دے رہے ہیں، اور جیسے ہی کوئی اور بچہ اللہ نہ کرے کوئی اللہ کو پیارا ہو گیا، وینٹیلیٹر فارغ ہوگا تو اس کو اس وینٹیلیٹر پر لگا دیا جائے گا، یہ ویٹنگ لسٹ پر ہے۔ تو کل بھی ہم نے
میں نے گور بٹ نے بڑی ایفرٹ کی، گور بٹ صاحب نے، میری تو کوئی ظاہر اس طرح نہیں ہے، اور بڑے لیول کی سفارش بھی کروائی، اور سفارش سے مراد یہ ہے کہ جائز تھا نا کہ یار بچے کے لیے کوئی وینٹیلیٹر کا بندوبست ہو، لیکن تب تک جب تک وہ ظاہر ہمارا رابطہ ہو، انہوں نے مہربانی بھی کی، میں نام نہیں لینا چاہ رہا، اور انہوں نے کہا کہ چلے وہ بندوبست کرتے ہیں، لیکن وہاں پر ڈاکٹروں نے کہا کہ یار ہم کوئی ہے ہی نہیں وینٹیلیٹر، ہم کہاں سے لائیں، ویٹنگ لسٹ پر ہے، انتظار پہ ہی آپ، اور صورتحال ایسی ہوتی ہے کہ اس کے بعد بچے کو آپ موو بھی نہیں کر سکتے۔ تو فائنلی رات گئے، بچہ انتقال کر گیا، گزر گیا۔ بہت اچھے کام ہو رہے ہیں پنجاب میں اس میں کوئی وہ دوسری بات نہیں کر رہا، لیکن ہسپتالوں میں اور خاص طور پر چلڈرن ہاسپٹل میں وینٹیلیٹر اتنے ہونے چاہیے جتنا ہاسپٹلس کے اوپر بوجھ ہے، اور دوسرے بڑے بڑے ہاسپٹلس بننے چاہیے۔ لاہور میں ایک چلڈرن ہاسپٹل ہے، ملتان، راول پنڈی میں میرا خیال ہے کوئی بنا ہوا ہے، لیکن ان کو ویل ایکوپڈ کیا جائے۔ باقی منصوبے بھی بنتے رہیں، لیکن یہاں پر زیادہ فوکس ہونا چاہیے۔ کل پرسوں مریم نواز اورنگزیب صاحبہ کی ایک ویڈیو تھی، وہ کسی ہاسپٹل میں انہوں نے سرپرائز وزٹ کیا، بہت اچھی بات ہے سرپرائز وزٹ کرنا، لیکن اس سے پہلے مریم نواز صاحبہ کا وزٹ تھا میو اسپتال کا، انہوں نے ایم ایس کو فارغ کر دیا، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ اسپتال تو خسار، اسپتالوں کے پاس تو پیسے نہیں ادویات خریدنے کے، تو صحت کے اوپر کمپرومائز نہیں کیا جانا چاہیے۔ باقی چلتے رہتے، سڑک ٹوٹی ہوئی ہے، بن جائے گی اگلے سال، جان جو چلی جاتی ہے نا وہ واپس نہیں آتی۔ تو یہ ذرا گزارش ہے حکومت پنجاب کو، مریم نواز صاحبہ کو، کہ آپ بہت اچھے کام کر رہی ہیں، لیکن ہسپتالوں کو، مطلب لاہور میں بھی اگر سرکاری اسپتال، اور وہ بھی چلڈرن ہاسپٹل جس کا ایک ریکارڈ ہے، بہت اچھا ہاسپٹل ہے، بہت اچھے ڈاکٹر ہیں وہاں پہ، سسٹم بھی بہت اچھا ہے، لیکن اگر فیسلٹی نہیں ہوگی، وینٹیلیٹر نہیں ہوگا تو ڈاکٹر کہاں سے لائیں گے؟ مطلب ویٹنگ لسٹ پہ لگے ہوتے ہیں بچے، اور والدین مائیں بیٹھی، اب وہ کیفیت تو سوچیں نا، وہ کیا کیفیت ہوگی کہ بچے کے سانس اکھڑ رہے ہیں، ماں ہے، باپ ہے، یا کوئی بھی وہ اس کا قریبی دادا، چاچا، ماما، وہ ہاتھ سے پمپ کر رہا ہے، اور پھر بچہ اسی طرح چلا جاتا ہے اتنی بے بسی میں کہ اب، اور پوزیشن یہ ہوتی ہے کہ اس کے بعد وہاں سے بچے کو آپ موو بھی نہیں کر سکتے۔ تو یہ ذرا میرے وزیر صحت سلمان رفیق صاحب بہت اچھے آدمی ہیں، عمران نذیر میرے بہت اچھے دوست ہیں، ان کو گزارش ہے کہ یار باقی منصوبے نہ ہوتے رہیں، کم از کم چلڈرن ہاسپٹل لاہور جو ہے نا اس کو، یا لاہور کے جو بڑے بڑے ہاسپٹل ہیں نا ان میں وینٹیلیٹرز کا جو ہے نا وہ بندوبست پراپر ہونا چاہیے، تاکہ کم از کم اس اذیت سے ماں باپ، جانے والا چلا جاتا ہے لیکن ماں باپ اس اذیت سے تو نہ گزرے کہ اپنے بچوں کو اپنی گود میں بٹھا کے پمپ سے اپنا ان کو سانسیں دے رہے ہوتے ہیں اور ان کی سانسیں گن رہے ہوتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔